نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اسلامی تعلیم ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا دوسرا باب جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی کہ حصہ دوم، اور اس کے اندر آج ہم جو لیکچر لیں گے وہ استنجا کا بیان، استنجا کا بیان، استنجا کسے کہتے ہیں، استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے ہوتا ہے اور کن چیزوں سے جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو ان چیزوں کے بارے میں جو ہم آج جانیں گے۔ سوال و جواب کی صورت میں یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ سوال پہلا یہ ہے کہ استنجا کسے کہتے ہیں، استنجا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد بدن پر جو نجاست لگی ہوتی ہے اس کو دھونے کو استنجا کہتے ہیں۔ پیشاب پخانہ یعنی کہ واش روم لیٹرین میں جاتے ہیں تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جسم کے اوپر جس حصے پر نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے، اس چیز کے دھونے کو استنجا کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ استنجا کسے کہتے ہیں کہ پیشاب پخانہ کرنے کے بعد جب اس جگہ کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے پانی کے ساتھ، تو اس کو استنجا کہتے ہیں۔ آگے جی پیشاب کے بعد استنجا کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد پاک مٹی، ڈھیلا وغیرہ یا پانی کے ساتھ جو ہے اس کو دھو ڈالیں، یہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کیا جاتا ہے۔ پاخانہ کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پاخانہ کے بعد مٹی کے ڈھیلے 3 یا 5 یا 7 مطلب کہ طاق عدد کے اندر ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں یا 9 ہوں، 11 ہوں، مطلب کہ جتنی میں صفائی ہو سکتی ہے، ستھرائی ہو سکتی ہے، اتنے جو ہے وہ ڈھیلے لیں اور اس کے ساتھ صاف کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ دھو ڈالیں۔ ٹھیک ہے؟ استنجا کا ڈھیلا اور پانی کس ہاتھ سے استعمال کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو استنجا جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرتے۔ الٹے ہاتھ سے استنجا کیا جاتا ہے، ڈھیلے کے ساتھ کر رہے ہیں یا پانی کے ساتھ کر رہے ہیں تو صفائی ستھرائی جو ہے وہ اس ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی کا یہ ہاتھ ہی نہیں ہے یا ہاتھ ہے تو معذور ہے، کسی وجہ سے کوئی عذر ہے، تو پھر جو ہے وہ سیدھا ہاتھ صاف جو ہے وہ استعمال کرے گا، پھر اس کا عذر شرعی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، نہیں تو ایسا جائز نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ دونوں سلامت ہیں اور پھر وہ سیدھے ہاتھ سے جب استنجا وغیرہ کرے تو یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ کن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے؟ استنجا کرنا کن چیزوں سے منع ہے؟ فرماتے ہیں کسی قسم کا کھانا ہو، کوئی چیز ہے کھانے کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اب چاہے وہ کھانے کے استعمال میں نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، وہ چیز خراب ہو چکی ہے، لیکن اس چیز کے ساتھ آپ صفائی نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ استنجا جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہڈی، کوئی ہڈی ہو، جانور کی ہڈی ہو، تو اس کے ساتھ بھی آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ گوبر، کوئلہ اور جانور کا چارہ، ان سب چیزوں سے استنجا کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ چیزیں کیوں گنوائی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو جب سے دیکھا واش روم دیکھا اس میں تو صرف پانی ہوتا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں تھیں، واش روم وغیرہ نہیں تھیں۔ اب بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ واش روم وغیرہ کی سہولت نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ فصلوں میں جاتے ہیں، وہاں جو ہے وہ پانی نہیں ہوتا، یا پانی لے کر بھی ساتھ جاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ پاک مٹی اور اس طرح کے ڈھیلے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو پانی کے ساتھ جو ہے وہ دھو دیا جاتا ہے۔ کن جگہوں پر پیشاب پخانہ کرنا منع ہے؟ کہ پیشاب کس جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے اور کس جگہ جو ہے وہ نہیں کرنا؟ کہتے ہیں جی کنویں یا حوض یا چشمے کے کنارے پانی میں اگر بہتا ہو تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ وہاں پر پیشاب پخانہ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ جہاں پر کنواں ہے یا حوض ہے یا چشمہ ہے تو اس کے قریب جا کر پیشاب پخانہ نہیں کرنا، یعنی کہ پہلے جیسے باہر جاتے تھے فصلوں میں کرنے کے لیے، تو اگر ایسی جگہ ہے تو وہاں پر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ گھاٹ پر پھلدار درخت کے نیچے، ایسا درخت کیا ہے جو کہ پھل دیتا ہے، اس کو پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، جیسے آم ہو گیا، اس طرح کے اور بھی ہیں، تو ایسے کھیت میں کہ جس میں کھیتی موجود ہو، لوگ جاتے کھیت میں چپ کے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا کھیت کہ جس کے اندر کھیتی جو ہے وہ موجود ہو، اس میں بھی جو ہے وہ پخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ سایہ میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، سایہ ہو تو وہاں لوگ آتے جاتے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی منع ہے۔ مسجد یا عیدگاہ کے پہلو میں، مسجد یا عیدگاہ کے پہلو میں آپ کہیں گے تو یہاں تو لوگ بازار والے اسپیشل مسجد میں آتے ہیں پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، گیٹ کھولا ہے تو بس آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آتے ہیں تو وہ واش روم میں آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلو میں، مطلب کہ ایسی جگہ کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، مطلب پہلے کی بات ہے وہ یہ واش روم وغیرہ بنے ہوئے نہیں تھے، پھر لوگ آئیں اور آ کر جو ہے وہ مسجد کے ساتھ دیوار کے ساتھ جو
اس جگہ ارد گرد کے آ کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، تو اس چیز سے جو ہے وہ منع ہے۔ اور اگر جو ہے وہ واش روم ہے تو پھر اس کے لیے منع نہیں ہے، نماز کے اوقات میں آئیں اور فارغ ہو نماز پڑھیں اور پھر جائیں۔ قبرستان یا راستہ میں، قبرستان میں بھی جو ہے وہ واش وغیرہ نہیں کر سکتے، اور ایسی جگہ کہ جہاں پر لوگوں کو آنا جانا راستے کی جگہ ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس جگہ جانور بندھے ہوں اور جہاں وضو یا غسل کیا جاتا ہو، ان سب جگہوں پر پیشاب پخانہ کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ وہ چیزیں بیان ہوئی کہ جس جگہ پر پیشاب پخانہ جو ہے وہ کرنا منع ہے۔ پیشاب پخانہ کرتے وقت منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلہ کی طرف نہ ہی منہ کرنا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ قبلہ کی طرف منہ بھی نہیں کرنا اور پیٹھ بھی نہیں کرنی۔ شمال و جنوب کی طرف جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ منہ اور پیٹھ وغیرہ کرنی چاہیے، اور ادھر مغرب کی طرف مشرق کی طرف منہ اور جو ہے وہ پیٹھ وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ نہیں آئی؟